بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1691 ہے اور آج ہم سورہ فاطر کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج صرف 2 آیتوں کی ہم تلاوت کریں گے، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جاعلی اور بنانے والا ہے الملائکۃ رسولا، فرشتوں کو قاصد، اولی اجنحۃ جو پروں والے ہیں، مثنا و ثلاثا 2 اور 3 ورباع اور 4 یزید وہ اللہ زیادہ کرتا ہے، فی الخلق پیدائش میں، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ ما یفتح اللہ جو کھول دے اللہ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت اپنی رحمت سے، فلا ممسکا تو نہیں کوئی بند کرنے والا، لہا اسے، وما یمسکو اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ تو نہیں ہے کوئی بھیجنے والا اسے، من بعدہ اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ فاطر کے سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاطر پڑھا اسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ تیسری بات، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ چوتھی بات، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ پانچویں بات، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ چھٹویں بات، جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے۔ ساتویں بات، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، یہ سورہ فاطر ہے جس کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ اس سورت کا ربط پچھلی سورت سے یہ ہے کہ پچھلی سورت کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی گئی، اور اس سورت کی ابتدا بھی اور اسی رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ربط یہ بھی ہے کہ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی حالت اور انہیں عذاب دیے جانے کی صورت بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عذاب سے مومنوں کو محفوظ رکھا، ان مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کی تعریف اور حمد بیان کریں۔ اسی بنا پر اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و حمد سے کی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، تو پھر یہاں آسمانوں اور زمین ہی کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ خلقت کے اعتبار سے یہ بڑی چیزیں ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہیں، تو جب بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے تو اس کے مقابلے میں دیگر چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا بھی پیدا کرنے والا یقیناً وہی ہوگا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف آسمان و زمین ہی کا ذکر فرمایا، مگر اس میں دنیا کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102 میں فرمایا گیا کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کو لفظ فاطر سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے بنانے والا، یعنی اسی نے اس چیز کو بنانے کی ابتدا کی، اس سے پہلے کسی نے ایسا کچھ نہیں بنایا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ مجھے فاطر السماوات والارض کے معنی معلوم نہیں تھے، یہاں تک کہ 2 دیہاتی ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے میرے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ میرا کنواں ہے، میں نے اسے بنایا ہے، یعنی اس کی ابتدا میں نے کی ہے۔ اس وقت مجھے لفظ فاطر کے معنی معلوم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت یہاں یہ بیان کی گئی کہ اس نے ملائکہ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا۔ ان میں سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام ہیں کہ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے بازو اور پر بھی اللہ نے بنائے، کہ ان میں سے بعض کے 2 پر ہیں تو بعض کے 3 ہیں اور بعض کے 4 ہیں، لیکن یہ کوئی حد نہیں کہ کسی فرشتے کے 4 ہی پر ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ یہاں بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ملائکہ کے پر ہوتے ہیں جس سے وہ آسمان تک جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، بخاری کی یہ روایت۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی خلقت میں جس طرح کا چاہے اضافہ کرتا ہے، یعنی کسی کے 1 پر بناتا ہے تو کسی کے اس سے زیادہ، جیسا کہ کہا گیا، جیسا کہ اس کی تشریح کی گئی ہے مفسرین کی جانب سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مخلوق ہے، کہ وہ اپنی مخلوق میں جس طرح کا چاہے ان کی بناوٹ میں اضافہ کرتا ہے اور جس طرح کی چاہے کمی کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے خیر و رزق کے دروازے کھول دے اور اسے دولت سے نوازے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کرنے سے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کے اوپر خیر و رزق کے دروازے بند کر دے تو کوئی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر روزی تنگ کر دی گئی تو کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف اور اس کی تنگی کو دور نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار کا مالک ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے سزا دے سکتا ہے، اور حکمت کا بھی مالک ہے کہ جسے رزق دینا ہے اسے رزق دیتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے، بس اس سے وہی رب ذوالجلال واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کا 100% یقین اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔